بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کی بیماریوں کو دور فرمائیں۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو تمام کی تنگ دستیوں کو دور فرمائیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو تمام کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرمائیں، اور اپنے گھر کی اور اپنے پیارے محبوب کے در کی بار بار حاضری عطا فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، ایک ہے صفات لازمہ، ایک ہے صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کیا ہے؟ وہ صفت جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو لفظ کا معنی اور مفہوم بدل جائے گا۔ اسی صفت کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہر حرف کو اپنے مخرج کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر ہم کسی حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو لفظ کا معنی اور مفہوم بدل جائے گا۔ جس حرف کے ساتھ وہ لفظ بن رہا ہوگا اس لفظ کا معنی اور مفہوم بدل جائے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لفظ ضاد کا مخرج۔ اگر آپ بھی قرآن مجید فرقان اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آسان تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگے ثواب کی نیت سے اپنے عزیز و اقربا کے اندر شیئر کر دیں۔ لفظ ضاد، اب اس کو لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ لفظ تو وہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ حرفوں، دو یا دو سے زیادہ حرف جو ہوتے ہیں ان سے مل کے کوئی مجموعہ بنے تو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی اقسام ہیں، ان کو ہم نہیں چھیڑتے۔ اب ہم بظاہراً تو یہ ضاد ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے سپیلنگ کریں گے تو یہ ضاد الف دال بنے گا، یہ پورا ایک لفظ ہے۔ اس کو ہم لفظ کہہ رہے ہیں، حرف نہیں۔ حرف کسی کے دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو حرف ہے تو یہ لفظ کیوں لکھا ہے؟ لفظ اس کے سپیلنگ کی وجہ سے اس کو لفظ کہا جا رہا ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں سب سے زیادہ مشکل اور اہم مخرج جو ہے وہ لفظ ضاد ہے۔ جو حرف ضاد ہے اس کا مخرج جو ہے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اب اس کے اندر اکثر اور بیشتر لوگ غلطی کرتے ہیں، کچھ اس کو ضا کے ساتھ پڑھتے ہیں، زاد یا ضاد، کچھ اس کو دال کے ساتھ داد یا ضاد پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ اب اس کا مخرج کیا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ضاد کا صحیح مخرج زبان کے ایک طرف، عام طور پر یہ بائیں جانب سے ادا کرتے ہیں۔ زبان کی جو بائیں جانب ہے اوپر کے دانتوں سے ملاتے ہوئے آواز نکالی جاتی ہے، یعنی زبان کے کنارے کا درمیانی حصہ، یہ جو سامنے کنارہ ہوتا ہے اس کا جو سائیڈ والا حصہ ہے، درمیان سے سائیڈ والا جو حصہ ہے، یہ اوپر کی پچھلی داڑوں کا اندرونی جو حصہ ہے، جو چار داڑیں ہیں جن کو ضواحک کہا جاتا ہے، ان کے کناروں کے ساتھ جب یہ ٹچ ہوگا تو یہی اس کا مخرج ہے، یہیں سے یہ ادا ہوگا۔ زیادہ تر قاری حضرات، قراء حضرات اس کو بائیں جانب سے ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو آسان لگے تو وہ دونوں سائیڈوں سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اب ادا ہم نے کیسے کرنا ہے؟ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے، ہوا کا دباؤ اندر سے آتا ہے اور ایک بھاری اور گہری آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ ضاد ضاد۔ اب ہم اس کو ضاد نہیں پڑھیں گے کیونکہ ضاد کے اندر موٹاپا ہے، تفخیم ہے، اور
یہ تھوڑا سا دباؤ آتا ہے اس کے اندر، اور ضاد کے اندر نرمی ہے تو یہ بھی موٹا حروف مستعاریہ میں سے ہے، لیکن اس کے اندر نرمی ہے۔ اب ضاد میں موٹاپا اور دباؤ ہے اور اس میں نرمی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم پڑھیں گے ضاد۔ اس کی جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ بس اپنی زبان کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے کہ زبان کا جو پیٹ ہے اس کی سائڈیں جو ہیں ہم اٹھا کر اوپر والی جو 4 دڑیں ہیں اس کے ساتھ ہم نے لگانی ہے۔ ان کا جو کنارہ ہے جب ہم ٹچ کریں گے تو یہ ادا ہوگا ضاد ضاد۔ آج کا ٹاپک یہی تھا، نیکسٹ سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔